السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ آپ اتنے ہی آزمائے جائیں گے جتنا آپ برداشت کر سکتے ہیں۔ یہ اللہ پاک کا وعدہ ہے۔ اللہ پاک کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ نہیں آزماتا۔ اللہ پاک کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، اور اللہ پاک کا ہر وعدہ سچا ہے۔ اور اس آزمائش کے بعد آپ کو جو اللہ پاک صلہ دے گا، جو آپ کو صلہ ملے گا، اسے پا کر آپ شکر کے سجدے کرتے چلے جائیں گے۔ اور ہر آزمائش کے پیچھے ایک بہت بڑا صلہ ہوتا ہے، اور ایک وقت آئے گا کہ اللہ پاک تمہارے تمام سوالوں کے جو نشانوں کے آگے تکل کا ایک نقطہ جو ہے اللہ پاک لگا دے گا، وہ سب کن کہے گا، اور ہر چیز جو ہے وہ فیاکن ہو جائے گی، وہ فیاکن کی تصریف بن جائے گی، اور تم پر بہار ضرور لائے گا۔ اللہ پاک تمہاری خجا طویل ہو، قرآن کہتا ہے، اور اللہ پاک آپ کے یوں خوش کر دے گا جسے آپ نے کبھی کوئی غم دیکھا ہی نہ ہو۔ ہمیشہ یاد رکھنا کہ اللہ پاک رب آپ سے بہت محبت کرتا ہے۔ آزمائش کے ساتھ آسانی جو ہے وہ پہلے ہی لکھ دی گئی ہے، تو آپ ہمیشہ یاد رکھنا کہ اس پر جو مشکل میں ڈال سکتا ہے وہ مشکل سے نکال بھی سکتا ہے۔ جو کام آپ کے بس میں نہیں ہے وہ کام اس کے اختیار میں ہے، وہ سارے کام اس کے بس میں ہیں۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہمیں کبھی کبھی یوں ہی اللہ پاک کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ پتہ ہے کیا ہوتا ہے، پتہ نہیں کتنے خطرے، کتنے ہمیں اللہ پاک مصیبتوں سے ہمیں جانے انجانے میں بچا لیتا ہے، جو ہمیں چھو کر گزر جاتی ہیں اور جس کا ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوتا۔ اللہ پاک ہمیں بچا لیتا ہے ان چیزوں سے، اس لیے کبھی آپ اللہ پاک کا شکر یوں ہی بھی ادا کر دیا کرو۔ کبھی کبھی تو ہمیں اتنی زیادہ خوشیاں مل جاتی ہیں، بنا مانگے ہی ہمارے قدموں میں اتنی خوشیاں رکھ دی جاتی ہیں، اور کتنا سکون آپ کا جو وہ مقدر بنا دیا جاتا ہے۔ جیسے اللہ پاک کہتا ہے کہ میں کسی کی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ نہیں آزماتا ہوں، تو کیسے ممکن ہے کہ تمہاری آزمائش ختم نہیں ہو سکتی؟ ایک آزمائش کے بعد دوسری آزمائش اگر آ رہی ہے تو آپ ہمیشہ یاد رکھنا کہ اللہ پاک تمہیں مزید اپنے قریب کرنا چاہتا ہے، تمہیں اپنی محبت سے نوازنا چاہتا ہے، تو وہ تب تک آزمائے گا جب تک تم مکمل اس کی محبت میں سرخرو نہیں ہو جاتے۔ جانتے ہو تم پر مشکلیں کیوں آتی ہیں؟ تاکہ تم اللہ پاک کی طرف رجوع کر سکو۔ اور ہم کو یہ لگتا ہے کہ اتنی بڑی دنیا میں صرف مجھے ہی اس وجہ سے مشکل کیوں آئی، تو پھر ہم نے یہ کیسے سوچ لیا کہ اتنی بڑی اس کی بنائی ہوئی دنیا میں لوگوں میں وہ ہمیں کیسے بھول گیا؟ کیوں ہمیں ایسا لگتا ہے کہ وہ ہمیں دیکھ نہیں رہا، ہم سب سے محبت نہیں کرتا؟ اللہ پاک ہم سب سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، اور بہت زیادہ، حد سے زیادہ اللہ پاک ہم سے محبت کرتا ہے۔ وہ خوشی ان سب چیزوں سے اپنی طرف رجوع ہمیں کرواتا ہے۔ پھر چند قدموں کی ہی تو دوری ہوتی ہے ہم سب کے لیے، تو اللہ پاک سے دعا کرو۔ اگر لگے کہ آپ کو کوئی جواب نہیں مل رہا ہے اللہ پاک کی طرف سے، پھر بھی اس کی طرف رجوع کرو اور صبر کرو۔ اگر صبر کرنا ہوگا تمہیں صبر آنے لگے گا اپنے آپ سے، کیونکہ اللہ پاک آپ کے ساتھ ہے۔ اگر تم نے اس کو پکارا ہے تو قرآن پاک کہتا ہے، بے شک اللہ پاک ہی تمہارا مددگار ہے، اور وہی سب سے بہترین مددگار ہے۔ کیا آپ کو پتا ہے وہ ایسی کون سی نشانی ہے جس کی تم تلاش کر رہے ہو؟ تو آپ دھیان سے سنیے۔ اگر آپ کی کوئی آزمائش سخت سے سخت ہونے لگی ہے تو آپ سمجھ لو کہ وہ عنقریب اللہ پاک تمہیں تمہاری آزمائش کا جو صلہ ہے وہ دینے والا ہے۔ اب جلدی جب ہم اللہ پاک سے کسی بہت بڑی شے کی خواہش کر بیٹھتے ہیں، پھر اللہ پاک ہمارے صبر کو آزماتا ہے، ہمارے یقین کا امتحان لیتا ہے، اور وہ صبر کے ذریعے ہمیں اس شے کے قابل بناتا ہے کہ جو ہم نے اس سے مانگی ہو۔ صبر سے بندہ نکھرتا ہے، صبر ہوتا ہے اس کا کردار جو ہے وہ مضبوطی کا جو دامن ہے اسے تھام لیتا ہے، اور بندہ جتنا بھی صبر کرتا ہے اس صبر کا اجر اتنا ہی دگنا ہوتا چلا جاتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہو
کہ دعا ان طریقوں سے آپ کی مدد کرتی ہے جو آپ اپنے وہم اور گمان میں بھی نہیں سوچ سکتے۔ اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کے سامنے کتنی رکاوٹ کھڑی ہیں، بس آپ کو اتنا یاد رکھنا ہوگا کہ اللہ پاک ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے، اور جب تک اللہ پاک آپ کے ساتھ ہے آپ کوئی بھی جنگ جو ہو وہ جیت سکتے ہیں۔ تو جب کبھی دل مایوس ہونے لگے تو آپ ہمیشہ یاد رکھنا کہ جب اللہ پاک نے فرمایا تھا حضرت یونس علیہ السلام کے اس وقت کو یاد کرو کہ جب اس نے ہمیں پکارا تو ہم نے اس کی دعا قبول کر لی، تو آپ جانتے ہو کہ ہم اس دنیا میں جو بھی کچھ کر رہے ہیں اللہ پاک ہمارے ہر عمل اور ہر سوچ اور ہر اٹھتے اور رکتے قدموں سے بخوبی واقف ہے۔ تو تم یہ کیوں بھول گئے ہو کہ اللہ پاک تمہاری بھی ہر پریشانی اور ہر تکلیف کو جانتا ہی ہے۔ اللہ پاک آپ کی ہر پریشانی ہر تکلیف کو اللہ پاک جانتا ہے، اور تم یہ کیسے بھول گئے ہو کہ وہ تمہیں نہیں بھول سکتا۔ تم اس کو خفا ہو کر معافی اس سے مانگتے ہو اور آپ خفا ہو جاتے ہو، اور اب اسے ہم اپنی تکلیف نہیں بتاتے، اس سے ہم خفا ہو کر اللہ پاک سے بات نہیں کرتے، اللہ پاک سے اپنی جو تکلیفیں ہیں وہ شیئر نہیں کرتے، اور اس سے ہم مدد بھی نہیں مانگتے، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ وہ تمہیں بھول بیٹھا ہے۔ اگر جب ہم اللہ پاک سے باتیں بھی نہیں کرتے تو تب بھی اللہ پاک ہمیں نہیں بھولتا، وہ ہماری تکلیفوں سے بے خبر نہیں ہے، وہ تو بس یہ چاہتا ہے کہ تم جان لو کہ وہ دن کے بعد رات لاتا ہے، اور وہ دن کے ساتھ رات کو بھی وہ خبر رکھتا ہے، تو کیسے ممکن ہے کہ وہ تکلیف میں تمہاری خبر نہ رکھے؟ کیا پتا یہ تکلیف بار بار اس لیے آ رہی ہے کہ تم اس پر حق ظاہر رکھو کہ اللہ پاک کے سوا انہیں واقعی کوئی نہیں سلجھا سکتا۔ کیا پتا تم پر ظاہر ہو جائے کہ واقعی تکلیفیں بھی وہ جو ہیں گزر جائیں گی اور تمہیں پتا بھی نہ چلے، سب چپکے سے ہو جائے گا۔ کیا واقعی سب خود ہی ہو جائے گا یا کیا جائے گا؟ یہ بات تو کنفرم ہے کہ ہوگا ضرور، لیکن یقین رکھنا ہوگا۔ اللہ پاک قرآن میں کہتا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مشکل ہی کے ساتھ آسانی ہے۔ سنو، مشکلیں آتی ہیں اور چلی جاتی ہیں، برا وقت آتا ہے چلا جاتا ہے، کچھ بھی ہمیشہ نہیں رہتا، تو پھر تم کیوں غموں کا بوجھ لے کر اپنے دل سے لگا کے بیٹھے ہو؟ یہ آنے جانے والی چیزیں ہوتی ہیں، برا وقت آیا ہے، کوئی مشکل آئی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ آسانی بھی بھیجی جا چکی ہے، پہلے سے ہی بس انتظار کرنا ہے، تھوڑا سا صبر کرنا ہے اور تھوڑا سا صبر کر کے دکھانا ہے۔ اللہ پاک کو صبر تو سب سے بڑی آسانی ہے، جو اگر کسی مشکل میں آپ کو دے دی جائے تو دنیا اور آخرت دونوں صبر جاتی ہیں۔ صبر سے اور صبر تو یہی ہوتا ہے کہ اپنے اندر مچلتے ہوئے طوفان کو خود میں تھام کے اس کے ختم ہونے کا انتظار کرنا، اپنی شدت کو خود میں اس طرح قید کر لینا کہ معاملہ صرف اللہ پاک کا رہ جائے، پھر چہرے پر پریشانی، کیا دل میں سوال، کیوں یقین ڈگمگا رہا ہے دل، مطلب پھر چہرے پر پریشانی وغیرہ نہیں ہوتی، دل کو بتاؤ۔ جو اللہ پاک حضرت یونس علیہ السلام کو مصر کا بادشاہ بنا سکتا ہے، حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں آیت کریمہ پڑھوا سکتا ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مدد کے لیے سمندر کے 2 حصوں میں کر سکتا ہے، وہ ہم سب کی پریشانیوں کو خوشیوں میں تبدیل کرنے کی بھی وہ قدرت رکھتا ہے، وہ ذرے ذرے کی خبر رکھتا ہے، وہ ہمیں اکیلا کبھی نہیں چھوڑے گا۔ اور آپ کس قدر پریشانیوں اور رنج غموں میں آزمائش سے گزر رہے ہو، انہیں نہ کوئی سمجھ سکتا ہے اور نہ کوئی آپ کے لیے محسوس کر سکتا ہے، نہ کوئی آپ کی تکلیف میں آپ کا ساتھ دے سکتا ہے۔ یہ دنیا انسانوں سے بھری ہوئی ہے، یہاں سب اپنے مسائل میں گھرے ہوئے ہیں، سب کے اپنے اپنے الگ الگ مسئلے ہیں، آپ ان کی تکلیف سمجھ سکتے ہیں، نہ وہ آپ کی تکلیف سمجھ سکتے ہیں، وہ آپ کے علم میں آنے والی تکلیفیں لیکن اس کا مقصد تب پورا ہوگا جب آپ اپنی توجہ اللہ پاک کی طرف کریں گے اور اسی کو اپنا مسیحا سمجھیں گے، اسی سے فریاد کریں گے، اسی سے مدد کی امید رکھیں گے، تب جانیں گے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ کیوں کہا تھا کہ میں اپنی پریشانی اور اپنے غم کی فریاد اللہ پاک سے ہی کرتا ہوں۔ سب کچھ بدل جائے گا، تمہارا وقت، تمہارا تڑپتا ہوا بے شک دل، برستی ہوئی آپ کی آنکھوں سے آنسو اور زبردستی کے ساتھ یہ سب کچھ بدل جائے گا۔ بس صبر رکھو۔ اللہ پاک جب کسی کو آزمائش یا تکلیف میں ڈالتا ہے، اللہ پاک جب کسی کو مصیبت میں، تکلیف میں یا آزمائش میں ڈالتا ہے
تو نکلنے کے وسیلے تو بہت پہلے ہی دے دیتا ہے، اس سے نکالنے کے لیے اللہ پاک پہلے سے ہی وسیلے بنا دیتا ہے۔ اور آپ جانتے ہو کہ یہ تکلیف آزمائش کیوں آتی ہیں؟ تاکہ تمہارا جو رتبہ ہوتا ہے وہ بڑھا سکے۔ اللہ پاک ہمیں اس کی پہچان کروا سکے۔ وقت اور حالات کبھی بھی ایک سے نہیں رہتے، سب کچھ بدلتا ہے، دکھ خوشیوں میں اور آنسو مسکراہٹوں میں، بے چینیاں سکون میں، اور کیونکہ تبدیلی کائنات کا ایک اصول ہے، اللہ پاک کبھی بھی تمہیں مسلسل تکلیف میں نہیں رہنے دیتا۔ اگر وہ ایک ہاتھ سے کچھ لیتا ہے تو دوسرے ہاتھ میں صبر تھما دیتا ہے۔ جو دل میں رہتا ہے بھلا وہ تمہارے دل کے موسم سے کیسے واقف نہیں ہوگا؟ وہ بہت جلد اس تکلیف سے بھی تمہیں آزاد کر دے گا جس کی گرفت میں آج تمہارا دل بری طرح سے جکڑا ہوا ہے۔ وہ غم کا موسم سدا نہیں رہنے دیتا، چھن جانے والا سب کچھ واپس آ جاتا ہے اور دگنا ہو کر سب کچھ ملتا ہے۔ آپ ہمیشہ یاد رکھنا کہ ہر رات اپنے ساتھ سویرا لے کر آتی ہے، ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، تو اپنے اللہ پاک کو یاد رکھیں اور اسی سے مانگیں، اسی پر بھروسہ رکھیں اور صبر سے اس کے کن کا انتظار کریں۔ انشاءاللہ اللہ پاک سب کچھ بہتر کرے گا۔ یقین جانے زندگی کے مشکل دور میں انبیاء علیہ السلام کی زندگی جب ہمارے سامنے آتی ہے تو قرار اور سکون مل جاتا ہے، اور جب کبھی برے حالات سے گزر رہے ہوتے ہیں تب بھی میرے دل میں کہیں نہ کہیں یہ احساس ہوتا ہے یہ سب کسی نہ کسی وجہ سے ہو رہا ہے۔ باقی ہمارے ساتھ جو گزر رہا ہے چاہے اچھا ہو یا برا، اگر وہ آپ کو اپنے رب سے قریب کر دیتا ہے تو اللہ پاک کی طرف سے تحفہ اور انعام ہے، اور اگر یہ مشکلیں آپ کو اللہ پاک سے دور کر رہی ہیں تو وہ اللہ پاک کی سزا ہو سکتی ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ سکتی، اللہ پاک کی حکمت کو کون سمجھ سکتا ہے۔ جانتے ہو میں کہہ رہی تھی کہ دل کے سکون اور تسلی کے لیے انبیاء علیہ السلام کی زندگی نمونہ ہے۔ جانتے ہو دو خوبصورت انبیاء علیہ السلام کون تھے؟ ایک ہمارے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے حضرت یوسف علیہ السلام۔ جانتے ہو حضرت صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کو چاند کا ٹکڑا کہا کرتے تھے اور بتاتے تھے کہ آپ کا چہرہ بے مثال اور چمکدار ہے۔ کچھ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی کہا کہ آپ کو اس طرح بنایا گیا جیسا کہ آپ خود چاہتے تھے، لیکن قرآن کریم میں سب سے خوبصورت پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر بھی موجود ہے۔ سب سے خوبصورت ہونے کے باوجود بھی ان کی زندگی میں ایک کے بعد ایک مشکلیں آتی جاتی رہیں۔ میرا رب قرآن میں فرماتا ہے، ہم آپ کو سب سے بہتر قصے سناتے ہیں، سب سے خوبصورت انسان، اتنی بہترین کہانی، لیکن ہر قدم پر مشکلیں آپ کے ساتھ ہیں۔ ایک معصوم بچے سے شروع ہونے والی کہانی میں ان کے بھائی اس کی خوبصورتی اور ان کے والد کی محبت سے جلتے تھے، اور یہ جیلسی نے انہیں اتنا اندھا کر دیا تو اسے مارنے کی سازشیں کرنے لگے۔ یاد رکھو تمہارے رب کی یہ ایک حکمت اس میں پوشیدہ تھی۔ اگر حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائی کنویں میں پھینکنے کی سازش نہیں کرتے، ان کو بادشاہت تک پہنچا دیا گیا۔ غور کریں، اگر ان کے بھائی انہیں کنویں میں نہ پھینکتے تو بیاپاری انہیں نہ اٹھاتے، اور نہ ہی مصر کے عزیز ان کو خریدتے، اور نہ جیل ہوتی، اور خواب بادشاہ کے خاور کی تعبیر کا نہ موقع ملتا۔ صاف معلوم ہوا کہ مشکلوں میں شکر کرنا، دعائیں کرنا یقیناً انسان کو زیادہ اونچا اٹھا دیتی ہیں۔ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کو پہنچایا، اور ان کے بھائی جو انہیں نیچے گرانا چاہتے تھے خود ان کے سامنے جھک گئے، اور جب ان کے بھائی ان سے معافی مانگنے کے لیے آئے تو انہوں نے کہا کہ میرا رب، جن کو میرا رب قرآن پاک میں فرماتا ہے آج تم پر کوئی الزام نہیں، اللہ پاک تمہیں معاف کر دے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی کامیابی کو اللہ پاک کا انعام بتایا کہ بھائیوں کے برے عمل کا نتیجہ میں یقیناً جانتا ہوں یہ دور بھی گزر جائے گا۔ ہر مشکل ہمیں ایک بڑے بہتر مقام کے لیے تیار کر رہی ہوتی ہے، بس ہمیں کبھی امید نہیں چھوڑنی ہے۔ یاد رکھو جب اللہ پاک کسی کو چن لیتا ہے تو اس کے راستے میں کانٹے بھی ڈالتا ہے تاکہ انہیں اور مضبوط بنا سکے۔ دنیا کے ہر درد اور مشکل کے پیچھے اللہ پاک کی ایک بڑی رحمت چھپی ہوتی ہے۔ جو لوگ اللہ پاک کے لیے صبر کرتے ہیں ان کے دلوں میں نور اور زبان کے اوپر شکر رہتا ہے۔ کچھ آزمائش اور مشکلات ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے ختم ہونے پر انسان کو احساس ہوتا ہے کہ زحمت نہیں رحمت کا باعث تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ پاک کسی بندے کو پسند کرتا ہے تو اس پر خوب آزمائش
ڈالتا ہے۔ آزمائش کچھ وقت کی ہے، پھر وہی ہوگا جو آپ کی دعاؤں میں ہے۔ آزمائش تب شروع ہوتی ہے جب کوئی چیز جان سے پیاری ہو جاتی ہے۔ اگر یہ وقت آزمائش کا ہے تو اگلا وقت معجزوں کا ہوگا۔ وہ آزماتا تو ہے مگر راستے بھی وہی دکھاتا ہے، کیونکہ وہی رب غفور رحیم ہے۔ اللہ پاک کی رحمت سے کبھی مایوس مت ہونا، وہ بہت کچھ دینے سے پہلے تمہارے صبر کا امتحان ضرور لیتا ہے۔ وہ تمہیں آزما رہا ہے ہر اس چیز سے جو تمہارے دل کا سکون ہے۔ وہ آزمائے دنیا کی ہر محبت دکھا کر اور پوچھے گا پتہ کون ہے تیرا میرے سوا۔ ہر آزمائش کے پیچھے اتنا بڑا صلہ ہوتا ہے، اگر تم جان لو تو کبھی بھی شکوہ نہ کرو۔ وہ ہر اس چیز سے تمہیں آزماتا ہے جس کے کھو جانے کا تمہیں ڈر ہوتا ہے۔ اللہ پاک جس کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہے اسے آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے۔ یہ آزمائش تمہارے صبر کا امتحان ہے، اور اس امتحان کا انعام وہ ہے جو تم اپنی دعاؤں میں مانگ رہے ہو۔ آزمائش ان کے لیے ہوتی ہیں جن کو اللہ پاک چاہتا ہے، اور صبر وہ کرتے ہیں جن کو اللہ پاک سے محبت ہو۔ جانتے ہو تمہیں آزمائش میں ڈالنے سے پہلے وہ تمہیں آزمائش سے نکالنے کا وسیلہ بناتا ہے۔ اللہ پاک کی طرف سے آزمائش کو آمد سے پہلے اس پر ثابت قدم رہنے کے لیے تیار ہو جائیے۔ یہ درد اور یہ آزمائش اگر بہترین نعمت نہ ہوتی تو اللہ پاک کبھی بھی اپنے محبوب بندے اور نبیوں کو نہیں دیتا۔ ہر آزمائش اللہ پاک کا فیصلہ ہے، اور اللہ پاک کا ہر فیصلہ بہترین ہوتا ہے۔ اگر رب ہماری دعاؤں کا جواب نہیں دے رہا تو وہ ہمیں آزما رہا ہے، اس لیے ہمیں ہر وقت دعائیں مانگتے رہنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک کی جانب سے جتنی آزمائش سخت ہوگی انعام بھی اتنا ہی عظیم ہوگا۔ اگر تم بہت چیزوں سے آزمائے گئے ہو تو یاد رکھنا بہترین سے نوازے جاؤ گے۔ آزمائش تو پھر من پسند چیزوں سے شروع ہوتی ہے۔ کیا پتا اللہ پاک نے تمہاری من پسند چیز صرف آزمائش کے لیے تم سے دور کی ہو، اور اس انتظار کے بعد تمہارا مانگا ہوا تمہارے نصیب کا حصہ ہو۔ انسان جتنا کسی چیز کی چاہ رکھتا ہے اتنا ہی اس پر آزمایا جاتا ہے۔ تمہاری نیت کی آزمائش اس وقت ہوتی ہے جب تم کسی ایسے انسان کی مدد کرو جس سے تمہیں کوئی چیز کی امید نہ ہو۔ ناممکن تو کچھ بھی نہیں، اللہ پاک کے لیے بس آزمائش لی جاتی ہے۔ ہر آسانی سے پہلے اللہ پاک آزماتا ضرور ہے، لیکن آزمائش میں تنہا نہیں چھوڑتا۔ سخت آزمائش ہمیشہ انہی لوگوں پر آتی ہے جن کو اللہ پاک نے بہت ساری کامیابی سے نوازنا ہوتا ہے۔ ہر انسان کو اپنی زندگی میں کسی نہ کسی مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن ہمیں کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ پاک ہمیں اپنی حفاظت میں رکھتا ہے اور ہماری ہر پکار کو سنتا ہے۔ اگر آپ اپنے نزدیک کسی غریب، لاچار اور مفلس کو دیکھیں تو ہرگز یہ نہ سمجھے کہ وہ آزمائش سے گزر رہا ہے، بلکہ یہ سوچے کہ یہ آپ کی بھی آزمائش ہے۔ انسان کی آزمائش وہی رکھی گئی ہے جہاں اس کا دل ہو، کسی کے لیے اولاد، کسی کے لیے محبت، کسی کے لیے پیسہ تو کسی کے لیے بادشاہت۔ تم جسے ڈپریشن کہتے ہو وہ تمہارے نماز نہ پڑھنے کا نتیجہ ہے۔ زندگی آزمائش کا سمندر ہے، کسی سے لے کر آزمایا جاتا ہے تو کسی کو بے انتہا دے کر آزمایا جاتا ہے۔ بس اتنا سمجھ لیجئے، کہیں شکر کی اور کہیں صبر کی آزمائش ہے۔ یا اللہ پاک میں انسان ہوں، نہیں سمجھ سکتی تیری مصلیت، تو میرا رب ہے، میری مشکلیں آسان کر دے۔ تم کہتے ہو یا اللہ پاک میں ہی کیوں؟ وہ کہتا ہے کیونکہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، اور اللہ پاک جن سے محبت کرتا ہے انہی کو آزمائش میں ڈالتا ہے۔ اور اللہ پاک کے یہاں محبت کا اصول یہ ہے کہ جتنا زیادہ اللہ پاک تمہیں پسند کرے گا اتنا ہی زیادہ تمہیں آزمائش میں ڈالے گا۔ خواہش سب سے بڑی آزمائش ہے۔ جب کوئی آزمائش شروع ہوتی ہے تو اس وقت تک ختم نہیں ہوتی جب تک اس سبق کو سیکھا نہ جائے جو اس میں چھپا ہو۔ آزمائش بھی اللہ پاک کی طرف سے تمہارے لیے یقین کا امتحان ہوتا ہے۔ آزمائش مومن کو مضبوط بنانے کے لیے اللہ پاک کی طرف سے آتی ہے۔ آزمائش اللہ پاک اجیت دینے کے لیے نہیں، کچھ سکھانے کے لیے ڈالتا ہے۔ جتنی جلدی سیکھ لیں گے اتنی جلدی وہ دور ہو جائے گی۔ کسی بھی چیز سے ایک حد سے زیادہ محبت نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ پھر اللہ پاک آزمائش میں ڈالتا ہے، اور آزمائش تو پھر من پسند انسان سے ہی شروع ہوتی ہے۔ خوشی اور غم دونوں اللہ پاک کی طرف سے آزمائش ہے، لہٰذا خوشی ملے تو شکر ادا کرو اور غم ملے تو صبر کرو۔ جو مصیبتیں ہمیں اللہ پاک سے دور کر دے وہ سزا ہوتی ہیں، اور جو مصیبت ہمیں اللہ پاک کے قریب کر دے وہ آزمائش ہوتی ہے۔
اللہ پاک تمہیں بے بس کر کے اپنے قریب لے کر آتا ہے۔ اللہ پاک تمہیں دنیا سے مایوس کر کے اپنے اوپر توکل کرنا سکھاتا ہے۔ دنیا میں یہ توکل والی بات ہے، یہ دنیا یہ پریشانیوں کا دریا ہے۔ دنیا میں ہر بندے کو کوئی نہ کوئی پریشانی ہوگی۔ وہ جگہ جہاں کوئی پریشانی نہ ہو وہ تو جنت ہے۔ اس دنیا میں کوئی بھی بیگم نہیں، اگر ہے تو وہ ابن آدم نہیں۔ انسان کو کوئی نہ کوئی غم ہوگا ہی ہوگا۔ جو لوگ دین کو اپنا غم بنا لیتے ہیں تو پھر اللہ پاک ان کی دنیا کی پریشانیوں سے بچا لیتا ہے، اور جو لوگ دین کو اپنا غم نہیں بناتے تو پھر اللہ پاک ان کو دنیا کی پریشانیوں میں ڈبوئے رکھتا ہے۔ ایک پریشانی ختم نہیں ہوتی، دوسری اوپر سے آ جاتی ہے، دوسری ختم نہیں ہوتی، تیسری اوپر سے آ جاتی ہے۔ جو لوگ دین کو اپنا غم بنا لیتے ہیں ان کے اوپر ظاہر میں تو پریشانی ہوتی ہے لیکن ان کا دل پریشان نہیں ہوتا۔ دنیا میں اگر کوئی پریشانی آئے تو اس پر بہت پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اس کو برداشت کر لینا چاہیے، یہ سوچتے ہوئے کہ یہاں تو یہ سب ہوگا ہی ہوگا۔ جب مصیبتیں آزمائش آئیں تو ان کا اچھے طریقے سے استقبال کرو۔ ہر بندے کو اللہ پاک نے بہترین حال میں رکھا ہوا ہے۔ اللہ پاک سے ہمیشہ یہ دعا مانگا کرو، اللہ پاک نے ہمیں جس حال میں رکھا ہے اللہ پاک ہمیں صبر کی توفیق عطا فرمائے، شکر کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک نے ہمیں بہترین حال میں رکھا ہے، اللہ پاک جس حال میں آپ کو رکھے آپ اس حال میں راضی رہیں۔ مشکلات اور تکلیف اور مصیبت کے حالات میں تقویٰ کا اصل امتحان ہوتا ہے، اور ایسے مشکل حالات میں جو انسان اللہ پاک کی فرمانبرداری میں جمع رہتا ہے اس کے دل میں تقویٰ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ پاک کبھی آزمائش اور مشکل حالات کے ذریعے تو کبھی کسی کام کا حکم دے کر یا کسی کام کو روک کر بندوں کو آزماتا ہے کہ کون اپنی خواہش کو چھوڑ کر اللہ پاک کی رضا والے کام کرتا ہے، اور اس آزمائش میں اللہ پاک کامیاب ہونے والے کو تقویٰ کی دولت سے نواز دیتا ہے۔ بندہ جب عبادت اور ذکر میں مشغول ہوتا ہے تو اس پر فتنہ اور آزمائش آتی ہے، درود شریف پڑھنے پر کوئی فتنہ اور بلائیں نہیں آتی ہیں اور اللہ پاک کی حفاظت شامل ہو جاتی ہے۔ بلائیں جب اترتی ہیں تو گھروں کا رخ کرتی ہیں، مگر جب درود پڑھنے والے کے گھر پر آتی ہیں وہ فرشتے جو درود پاک کے خادم ہیں وہ اس گھر میں بلائیں نہیں آنے دیتے بلکہ ان کو پڑوس کے گھر والوں سے بھی دور پھینکتے ہیں۔ بس تھوڑا سا صبر کرو، ان مقرر کردہ آزمائش کے بعد آپ کی چاہت سے آپ کو نواز دیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندے کی آزمائش اس کے دین کے حساب سے ہوتی ہے، اگر وہ اپنے دین میں پختہ اور مضبوط ہو تو اس کی آزمائش بھی زیادہ ہوتی ہے، اور اگر اس کا ایمان کمزور ہو تو اس کی آزمائش اس حساب سے کم ہوتی ہے۔ بندے پر مسلسل آزمائش آتی رہتی ہیں حتیٰ کہ وہ اسے ایسا پاک کر دیتی ہیں کہ وہ زمین پر چل پھر رہا ہوتا ہے اور اس کے ذمے کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ اللہ پاک تمہیں لوگوں کے ہاتھوں توڑ کر خود سے جوڑتا ہے، اللہ پاک بہتر کو تم سے دور کر کے بہترین سے ملواتا ہے، اللہ پاک آزمائش سے گزار کر تمہیں معجزوں تک لے جاتا ہے۔ آزمائش مومنوں کو مضبوط بنانے کے لیے اللہ پاک کی طرف سے آتی ہے۔ اچھے لوگوں کو آزمانے کی کوشش نہ کرنا، کیونکہ اچھے لوگوں کی مثال ہیرے جیسی ہے، جب تم انہیں ٹھوکر مارو گے تو وہ ٹوٹیں گے نہیں بلکہ پھسل کر تمہاری زندگی سے دور چلے جائیں گے۔ بے شک رب کی آزمائش سخت ہوتی ہے پر وہ بندے کے صبر سے زیادہ نہیں آزماتا ہے۔ آزمائش کی گھڑی میں اپنے اللہ پاک پر پورا بھروسہ رکھو۔ اگر اللہ پاک آپ کو کسی آزمائش میں مبتلا کرتا ہے تو مایوس مت ہو، کیونکہ اس کا مقصد ہوتا ہے کہ اللہ پاک آپ میں کوئی ایسی چیز ٹھیک کرنا چاہتا ہے جو اس آزمائش میں مبتلا ہو کر ٹھیک ہو سکتی ہے۔ یہ آزمائش تمہارے صبر کا امتحان ہے، اور اس امتحان کا انعام وہ ہے جو تم اپنی دعاؤں میں مانگ رہے ہو۔ اللہ پاک کی رحمت سے کبھی مایوس مت ہونا، وہ بہت کچھ دینے سے پہلے تمہارے صبر کا امتحان ضرور لیتا ہے۔ کچھ راتیں اس لیے بھی نیند سے خالی ہوتی ہیں کیونکہ اللہ پاک چاہتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے باتیں کرے۔ اللہ پاک آزمائش میں انہیں ڈالتا ہے جس سے وہ بے حد محبت کرتا ہے۔ اللہ پاک دیری انہیں کے لیے کرتا ہے جن کا مانگنا اللہ پاک کو بہت پسند آتا ہے، ان کے دل ہمیشہ روشن رہتے ہیں، جن کی زبانیں اللہ پاک کے ذکر سے تر رہتی ہیں۔ جب وہ تمہیں صبر کی انتہا تک لے کر آتا ہے تو یقین رکھو آزمائش ختم ہونے والی ہیں، اور پھر وہ تمہیں ہر چیز سے نواز دیا جائے گا جس کے لیے تم رو رو کر اللہ پاک سے فریاد کرتے تھے۔ سب کچھ ہر جگہ بند ہو رہا ہے مگر توبہ کا دروازہ ابھی کھلا ہے، نہ جانے کیسے پرکھتا ہے مجھے میرا اللہ پاک، امتحان بھی سخت لیتا ہے تب بھی دل کہے میرا رب جانتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جان لو کہ اگر پوری امت اکٹھا ہو جائے تمہیں کچھ فائدہ پہنچانے کے لیے
تو وہ صرف وہی فائدہ دے سکتی ہے جو اللہ پاک نے تمہارے لیے لکھ دیا ہو، اور اگر سب مل کر تمہیں نقصان پہنچانا چاہیں تو وہ صرف وہی نقصان دے سکتے ہیں جو اللہ پاک نے تمہارے لیے مقرر کیا ہو۔ اللہ پاک کی تعریف، وہ جیسا ہے ویسا کوئی نہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ کلمہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ نہ کوئی طاقت ہے، نہ کوئی چالاکی کام آتی ہے سوائے اللہ پاک کی مدد کے۔ وہ نور جو اندھیرے دلوں میں اجالا کر دیتا ہے، جب کوئی ساتھ نہیں دیتا تب اللہ پاک ساتھ دیتا ہے۔ جب سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں تو وہی ایک دروازہ کھولتا ہے جس کی چابی صرف اس کے پاس ہوتی ہے۔ جب دل بے قرار ہو تو اس کا علاج کسی انسان کے پاس نہیں، بلکہ یا رحیم یا رجاق یا کریم کہنے میں چھپا ہے۔ رزق کی فکر مت کرو، اللہ پاک رزاق ہے۔ کئی بار انسان فکر کرتا ہے کہ کیا ملے گا، کیسے ملے گا، لیکن اللہ پاک کہتا ہے اور زمین میں چلنے پھرنے والے کوئی بھی ایسا نہیں جسے اللہ پاک روزی نہ دیتا ہو۔ اگر ایک چھوٹی چیٹی بھی بھوکی نہیں رہتی تو اللہ اپنے بندوں کو کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ دعا کرو کہ سب کچھ اللہ پاک پر چھوڑ دو۔ دعا روتے ہوئے ٹوٹتے ہوئے رات کی تنہائی میں اللہ پاک سے بات کرنے کا نام ہے، اور پھر اس دعا کو اس کے حوالے کر کے دل کو سکون دینے کا نام ہے توکل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا عبادت کا سار ہے۔ جب تم دعا کر کے اٹھتے ہو اور کہتے ہو یا اللہ اب یہ تیرا کام ہے، تو یقین مانو اللہ پاک وہ کرے گا جو تمہارے لیے سب سے بہتر ہوگا۔ جب دنیا والے ساتھ چھوڑ دے تو رب کو یاد کرو۔ وہ ایسا دوست ہے جو کبھی نہیں چھوڑتا، وہ ایسا محبوب ہے جو تمہارے دل کی ہر دھڑکن سے واقف ہے، وہ تمہاری سحرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ ہر حال میں رجا میں رہو۔ ہر مسلمان کے لیے سب سے اونچا مقام ہے رجا، بالقضاء یعنی اللہ پاک کے فیصلوں سے راضی رہنا۔ اگر اس نے لیا ہے تو کسی حکمت سے لیا ہے، اگر دیا ہے تو کسی رحمت سے دیا ہے۔ ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو جبکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہو۔ اگر تم تھک چکے ہو، ٹوٹ چکے ہو، راستہ نہیں مل رہا، تو اب وقت ہے کہ تم سب کچھ اللہ پاک کے حوالے کر دو۔ اس پر بھروسہ کرو، اس کا نام لو اور دیکھو کیسے وہ تمہاری کشتی کو طوفانوں سے نکال کر کنارے لگاتا ہے۔ بے شک اللہ پاک صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تکلیف کو جانتا ہے، صرف احساس بدل جاتے ہیں۔ دنیا میں ورنہ محبت اور نفرت ایک ہی دل سے ہوتی ہے۔ زندگی میں ساتھ دینے والے اگر بے بس اور لاچار ہو جائیں تو انہیں سنبھالا جاتا ہے، تبدیل نہیں کیا جاتا۔ جو انسان اپنی قسمت پر خوش ہے در حقیقت وہی خوش قسمت ہے۔ دنیا کا سب سے خوبصورت ترین شخص وہ ہے جسے مشکل میں آواز دینا آسان ہو۔ اللہ پاک فرماتا ہے، خود کو اکیلا کبھی نہ سمجھو، تم جہاں کہیں بھی ہو میں وہیں ہوں۔ انسان امیدوں سے بنا ایک جدی پرندہ ہے جو گھائل بھی امیدوں سے ہے اور زندہ بھی امیدوں کا ہے۔ سچا انسان جذباتی ضرور ہوتا ہے مگر منافق نہیں۔ لوگ بد دعاؤں سے ڈرتے ہیں پر اپنے اعمال سے نہیں۔ پریشانیوں کا سب سے بڑا اور خوبصورت حل نماز ہے۔ مثال دینا اور مثال بننا دو الگ باتیں ہیں۔ مثال دینا آسان ہوتا ہے اور مثال بننا مشکل۔ ہم سے حسد کرنے والے بھی کمال کرتے ہیں، محفلیں اپنی سراتے ہیں، تذکرہ ہمارا کرتے ہیں۔ جس کی انا اس کے قد سے اونچی ہو وہ شخص رشتے نبھا ہی نہیں سکتا۔ شکر ہے کہ نیت کا اثر چہرے پر ظاہر نہیں ہوتا، ورنہ ہر فرد کو بار بار چہرہ چھپانے کے لیے نقاب کی ضرورت پڑتی۔ عقل مند بولنے سے پہلے اور بیوقوف بولنے کے بعد سوچتا ہے۔ حق بات کہنے سے مت ڈرو، کیونکہ نہ کوئی تمہیں موت دے سکتا ہے اور نہ ہی کوئی تمہارا رزق کم کر سکتا ہے۔ یا اللہ پاک جو سر تیرے سامنے جھکتا ہو اسے دنیا والوں کے سامنے جھکنے سے بچا۔ آمین ثم آمین۔ ہر مشکل میں رو رو کر دعا کیا کرو، کیونکہ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہوتا ہے وہاں سے اللہ پاک کی رحمت شروع ہوتی ہے۔ رونا بہت بڑی ذلت ہے، اگر انسان کے سامنے ہو بہت بڑی عزت ہے، اگر رب کے سامنے ہو حسد کرنے والے کے لیے یہی سزا کافی ہے کہ جب تم خوش ہوتے ہو تو وہ اداس ہو جاتا ہے۔ شکر ادا کرنے کی وجہ نہیں ڈھونڈنی چاہیے۔ اگر کوئی چیز تقدیر میں نہیں بھی لکھی تو پھر بھی دعا ضرور کرنی چاہیے، کیونکہ تقدیر کے سامنے ہم سب بے بس ہیں۔ تقدیر لکھنے والا تو بے بس نہیں ہے،
مایوس وہ ہوتا ہے جو اللہ پاک پر یقین نہیں رکھتا، اور محروم وہ ہوتا ہے جو اللہ پاک کی نعمت کا شکر ادا نہیں کرتا۔ ادب کا دروازہ اتنا چھوٹا اور تنگ ہوتا ہے کہ اس میں داخل ہوتے وقت سر کو جھکانا پڑتا ہے۔ جب انسان محدود خواہشوں اور ضرورتوں کا پابند ہوتا ہے، اسے زیادہ جھوٹ بولنے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ پھل درخت کے اندر نہیں آتا، یقین نہیں تو درخت کو کاٹ کر دیکھ لیں، لکڑی ہی لکڑی ہے۔ رزق زمین کے اندر سے نہیں آتا، یقین نہیں تو کھدائی کر کے دیکھ لیں، مٹی ہی مٹی ہے۔ یہ سب تو اللہ پاک کے حکم سے آتا ہے، چاہے زمین سے نکالے یا آسمان سے۔ اللہ پاک سے دوستی کے بعد ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ جب آپ کو تنہائی سے ڈر نہیں لگتا، اکیلے رہنا برا نہیں لگتا، آنکھوں میں سے لوگوں کی وجہ سے آنسو نہیں گرتے، ہونٹوں پر ہر وقت مسکراہٹ رہتی ہے، ہم سے کوئی بات کرے یا نہ کرے دل مطمئن رہتا ہے۔ انسان کو جتنا لگاؤ رزق کے ساتھ ہے، اگر اتنا ہی لگاؤ رزق دینے والے کے ساتھ ہوتا تو اس کا مقام فرشتوں سے بھی بڑھ کر ہوگا۔ صبر سیکھ لیں، اللہ پاک سب جانتا ہے، وہ جانتا ہے کہ آپ کب کن وقت سے گزرے ہیں، اور اللہ پاک وقت بدل دے گا، کیونکہ تبدیلی کائنات کا اصول ہے۔ جب درد بھرنے لگے اور کچھ بھی سمجھ میں نہ آئے تو اپنے رب کی طرف چلے جائیں، کیونکہ ٹوٹے ہوئے دل کی آواز صرف اللہ پاک کو سنائی دیتی ہے۔ جب ہم ٹوٹ کر بکھر جاتے ہیں تو سب سے پہلے اللہ پاک کو دکھائی دیتی ہیں۔ جب ہم اس کائنات میں خود کو اکیلا محسوس کرتے ہیں تو اللہ پاک کو اپنے ساتھ کھڑا پاتی ہیں۔ کبھی کبھی اللہ پاک ہمارے ارادے اور یقین توڑ کر ہمیں سمجھاتا ہے کہ ہوگا وہی جو میں چاہتا ہوں، تقدیر بدل جائے گی۔ راتوں کو اٹھ کر اللہ پاک سے مانگی تو صحیح، اللہ پاک اپنی طرف آنے والا راستہ اسی کو دکھاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے۔ آپ کی بہتری کس میں ہے آپ کا رب بہتر جانتا ہے۔ نصیب کا لکھا مل کر ہی رہتا ہے، کب کہاں اور کیسے یہ سب میرا اللہ پاک جانتا ہے۔ بہترین فیصلہ چاہتے ہیں تو سب اللہ پاک پر چھوڑ دیں، اور اتنا یاد رکھیں کہ دلوں کا سکون اللہ پاک کی یاد میں ہے۔ کائنات میں کوئی اتنی شدت سے کسی کا انتظار نہیں کرتا جتنا اللہ پاک اپنے بندے کی توبہ کا کرتا ہے۔ دنیا میں سب سے تیز رفتار چیز دعا ہے، جو دل سے زبان تک پہنچنے سے پہلے اللہ پاک کے پاس پہنچ جاتی ہے۔ بے شک میرا رب وہ ہے جو انسان کی روح کے اندر کو جاننے والا ہے۔ دل جس بات پر ضد کرتا ہے، رب اسی بات پر بندے کو آزماتا ہے۔ میرے رب کا قرآن پاک کہتا ہے، وہ آزماتا ہی اس چیز سے ہے جو آپ کو بہت پیاری ہوتی ہے، تاکہ اس چیز کے ملنے کی طرف آپ کو اللہ پاک سے ملوا دے۔ جب بھی دعا مانگے اپنی اوقات دیکھ کر نہیں بلکہ اپنے رب کی شان دیکھ کر مانگے۔ دنیا میں سب سے مطمئن لوگ وہ ہیں جو اپنے معاملات اللہ پاک کے سپرد کرنے کی عادت ہو، اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہمارا رب کس کس مقام پر ہمیں گرنے سے پہلے تھام لیتا ہے۔ مقدر اتنی بار بدلتا ہے جتنی بار بندہ اپنے اللہ پاک سے رجوع کرتا ہے۔ اللہ پاک کی بنائی مخلوق کی خوشی کے لیے اللہ پاک ہی کو ناراض نہ کریں۔ اگر اللہ پاک سے آپ کا راستہ کٹ گیا تو پھر کوئی بھی آپ کے کام نہیں آ سکے گا۔ جن گھروں میں اللہ پاک کا ذکر ہوتا ہے وہاں سکون، محبت اور برکت نظر آتی ہے۔ دل چھوٹا مت کریں، وہ رب دیکھ رہا ہے، وہ رب سن رہا ہے، بس اس پر یقین رکھیں، وہ سب کچھ ایسا ہی کرے گا جو آپ کے حق میں بہتر ہوگا۔ یوں تو وہ دلوں کے حال جانتا ہے، مگر وہ چاہتا ہے کہ اس سے مانگا جائے۔ یہ اس کی شان ہے، کیونکہ وہ بادشاہ ہے۔ رب امتحان میں ڈالتا ہے کیونکہ وہ ہمیں اٹھانا چاہتا ہے، اور انسان امتحان میں ڈالتا ہے کیونکہ وہ ہمیں گرانا چاہتا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ جو کسی کا برا نہیں چاہتے ان کے ساتھ کوئی برا نہیں کر سکتا۔ یہ میرے رب کا وعدہ ہے۔ اسلام اتنا خوبصورت مذہب ہے کہ مسکرانے پر بھی آپ کو اجر ملتا ہے، اور یہاں تک کہ غصے کی حالت میں خاموش رہنے پر بھی اجر ملتا ہے۔ اللہ پاک سے ڈرتے رہیں، جس کی صفت یہ ہے کہ اگر تم بات کرتے ہو تو وہ سنتا ہے، اور اگر دل میں رکھتے ہو تو وہ جانتا ہے۔ دوسروں کی خوشی میں خوش ہونا سیکھیں، اللہ پاک آپ کو دینے میں بھی دیر نہیں کرے گا۔ بے شک میرا رب وہ ہے جو مجھے آزماتا ہے، سنبھالتا ہے، پھر آزماتا ہے اور سنبھالتا ہے۔ اللہ پاک جب کسی کو اپنی طرف لانا چاہتا ہے تو اسے کسی کے ہاتھوں ضرور توڑتا ہے تاکہ اسے احساس ہو جائے اللہ پاک کی محبت کے سوا سب محبت فنا ہے۔ لوگوں سے ڈرنا چھوڑ دیں، عزت اللہ پاک دیتا ہے، لوگ نہیں۔ وقت اچھا ہو یا برا میرا اللہ پاک کبھی بھی ساتھ نہیں چھوڑتا۔ رات کی خاموشی کے آنسو جدی بچے کی طرح اپنے رب کی بارگاہ میں اپنی بات منوا لیتے ہیں، اور اللہ پاک اس لاڈلے کی بات کبھی رد نہیں کرتا۔ اللہ پاک جس کو پسند کرتا ہے تو اس کی پریشانیاں بڑھا دیتا ہے تاکہ اسے اپنے قریب کر سکے۔ رب کی راہ میں کوشش کریں اور کبھی بھی پیچھے نہ ہٹیں، کیونکہ خدا نے آپ سے کوشش مانگی ہے، نتیجہ نہیں۔ انداز دنیا کو دیکھنے کی، بہرا سننے کی،
लंगड़ा चलने की और गूंगा बोलने की तमन्ना करता है और आप देखते हैं, सुनते हैं, चलते हैं और बोलते हैं, तो कौन सी चीज आपको अपने रब का शुक्र अदा करने से रोकती है? अल्लाह पाक के बड़े एहसानों में से एक यह भी है कि उसने आपको मुकम्मल बनाया है। तो फिर क्यों नहीं कहते, या अल्लाह तेरा जितना शुक्र अदा करूं कम है। अल्लाह पाक का जिक्र करते रहा करें, चाहे घर में हो या रास्ते में, क्योंकि जिस चीज के सामने अल्लाह पाक का जिक्र करेंगे, चाहे वो पत्थर, फूल, दरख्त या कुछ भी हो, कयामत के दिन गवाही देंगे कि या अल्लाह तेरा यह बंदा तेरे जिक्र में मशगूल रहता था। अल्लाह पाक फरमाता है, जब कोई तुम पर जुल्म करे तो मेरे इंतकाम पर राजी हो जाओ, क्योंकि मेरा इंतकाम तेरे इंतकाम से बेहतर है। सजदे की तौफीक मिलना भी रब की नेमतों में से एक नेमत है। जिनसे ये तौफीक छिन जाती है, फिर वो दुनिया के ना रहते हैं और ना ही दीन के। याद रखें, अल्लाह पाक की मोहब्बत हमेशा हमारी रहनुमाई और मदद के लिए मौजूद है। चाहे हम कितने ही गुनहगार क्यों ना हो, अल्लाह पाक हमेशा हमारी बख्शिश और हिदायत के लिए हमेशा तैयार है। हमें सिर्फ उससे दुआ करनी है और उसकी रहमत पर भरोसा रखना है। अल्लाह पाक उन लोगों से मोहब्बत करता है जो नेक काम करती हैं। हम जब दूसरों के साथ मोहब्बत और मेहरबानी से पेश आती हैं, तो हम दरअसल अल्लाह पाक की मोहब्बत को दुनिया में जाहिर कर रहे होते हैं। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबकी नेक ख्वाहिशात को कबूल फरमाए और आप सबको पुरसुकून जिंदगी अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। नाजरीन, अगर आपको आज की यह वीडियो पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर, लाइक जरूर कीजिएगा। और आपने हमारे चैनल साजमा वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। दुआ